الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سرمایہ ملت، یادگار اسلاف، شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. برادر عزیز، نقیب شہیر مخلصی فی اللہ محترم انصر عباس صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے مجلس کو اس مرحلے تک لے آئے. اللہ رب العزت ان کی عمر میں فصاحت میں مزید برکتیں پیدا فرمائے اور ان دوستوں کو سلامت رکھے کہ جو مسلک حق اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. میں شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری زید مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں. برادر عزیز محترم حافظ علی آصف صاحب نے اور دیگر عزیزوں نے جس محبت سے نوازا، اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں.
اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے خوشی منانے کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یا تو یہ آیت یاد کر لیں، یا اس کا ترجمہ یاد کر لیں، یا اس کا مفہوم یاد کر لیں. کہ جب کوئی سوال کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہو، تو آپ قرآن پاک کی روشنی میں یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے. اللہ رب العزت نے محبوب کے واسطے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا. جو الفاظ میں نے تلاوت کی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیت، بات خدا کی ہے، اور کرنا اپنے بندوں کے ساتھ چاہتا ہے. پیغام خدا کا ہے اور دینا اپنے بندوں کو چاہتا ہے. لیکن عجیب بات ہے، بات بھی اپنی اور بندے بھی اس کے اپنے، لیکن اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کہتا، اپنے حبیب سے کہلواتا ہے. اب ایمان سے بتائیں کہ حضور کو اپنا وسیلہ ہم نے بنایا یا خدا نے بنایا؟ بات بھی اللہ کی اپنی، بندے بھی اس کے اپنے، مگر محبوب کے واسطے کے بغیر وہ بندوں سے بات ہی نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. میرے بندوں سے آپ فرما دیں کیا؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا رحمت اور فضل ملے تو پھر خوشیاں مناؤ. اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جس کو جمع کرتے ہو. هو خیر مما یجمعون. توجہ طلب بات. قل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دے، فرما دے میرے حبیب. تو جو کچھ فرمانا ہے نا، جو اصل بات ہے وہ قل کے بعد شروع ہو رہی ہے. قل کا تو مطلب ہے کہہ دیجیے. جو کہنا ہے نا وہ قل کے بعد شروع ہو رہا ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا لفظ قل بھی ساتھ ہی رکھا ہے. یہ توجہ طلب بات. اصل بات قل کے بعد آ رہی ہے. قل کا مطلب ہے فرما دیجئے میرے حبیب، لیکن حضور نے لفظ قل بھی ساتھ ہی رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو نبی خدا کے قرآن کا ایک لفظ قل ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ 10 پارے لٹنے دیتا. جس پیغمبر کا حال یہ ہے، ایک لفظ قل ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ 10 پارے لٹنے دیتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور بھی ہمیں دیے، قرآن بھی ہمیں دیا. حضور بھی ہمارے ہیں، قرآن بھی ہمارا ہے. امام الانبیاء مدینہ پاک میں زندگی بھر
رہے سنیوں میں. اور امام الانبیاء کے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس حجرہ میں، اب حجرہ کس کا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. تو امام الانبیاء ظاہری حیات میں زندگی بھر رہے سنیوں میں، اور 15 صدیوں سے لیٹے ہوئے بھی سنیوں کے گھر میں. لیٹے ہوئے بھی سنیوں کے گھر میں. پھر ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر مبارک بن جاتی، مگر انہیں تو دوسرے بھی مانتے ہیں. انہوں نے کہنا تھا حضرت علی ہمارے، ہم نے کہنا تھا ہمارے. فیصلہ نہیں ہونا تھا. انہوں نے کہنا تھا حضور ہمارے ہیں، کیوں کہ حضرت علی ہمارے ہیں، حضور حضرت علی کے ساتھ لیتے. ہم نے کہنا تھا مولائے کائنات ہمارے اور حضور حضرت علی کے ساتھ لیٹ، اس لیے حضور بھی ہمارے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں قیامت تک کے لیے نا نکھیڑا کر دوں گا، ساتھ حضرت علی کو نہیں ابو بکر صدیق کو بٹھاتا ہوں، انہیں لٹاتا ہوں تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے جن کے ابو بکر ہیں انہی کے مصطفیٰ بھی ہیں. جن کے فاروق اعظم ہیں انہی کے مصطفیٰ بھی ہیں. سنیو اپنے عقیدے کو سمجھو، اس عقیدے کی قیمت سمجھو. 2 روٹیوں پہ قوم کو بیچا نہ کیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. قرآن پاک کی نمبر 1 تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہو جائے، جس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی خود تفسیر کر دیتے. تب اللہ رب العزت نے فرمایا جب رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ. تو اب قرآن سے پوچھنا ہے فضل کون ہے اور رحمت کون ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رحمت کون؟ حضور. قرآن نے بتایا رحمت حضور، اور حکم کیا دیا جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اور قرآن نے بتایا فضل کون، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. تو قرآن نے بتایا فضل بھی حضور کی ذات اور رحمت بھی، اور قرآن نے حکم دیا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو اہل سنت 12 ربیع الاول کو اسی لیے خوشی مناتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن ہمیں رب کا فضل بھی ملا، رب کی رحمت بھی ملے. یہ ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آج کے دن ہمیں رب کا فضل بھی ملا، رب کی رحمت بھی ملے. کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی نہیں مناتے ہیں. تو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. ہم مناتے ہیں نا تو اس کی بھی دلیل ہے، وہ نہیں مناتے تو اس کی بھی دلیل ہے. کیا کیوں اللہ نے جب فرمایا نا خوشی مناؤ تو شرط کیا رکھی؟ جس پر فضل ہو وہ منائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم
नबूवत ताजदार खत्म नबूवत क्या बात। शर्त रखी खुशी वो मनाए जिस पर फजल हो, जिसको रहमत मिले वो खुशी मनाए। समझ रहे हैं ना? तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये बदमज़हब लोग मना ही नहीं सकते हैं, ना राफिदी मना सके ना खारजी मना सके। क्यों? कि बदमज़हबों पर न रब का फजल होता है न रब की रहमत होती है। और शर्त ये है खुशी वो मनाए जिन पर फजल हो। देखो ना, पड़ोसी के यहां बेटा पैदा हो, गवांडियां के घर पुत्र पैदा हो, हजरत फरमा रहे थे कुछ साथ समझाना भी है। पड़ोसियों के घर में बच्चा पैदा हो, बेटा, और वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे और आपको आके कहे कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, तूने लड्डू नहीं बांटे, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, तूने जलेबियां नहीं बांटी, तूने मिठाई तकसीम नहीं की। आप कहेंगे अकल का इलाज करा। वो आने वाला कुछ तेरा लगता है, मेरा क्या लगता है कि मैं लड्डू बांटूं? मेरा क्या लगता है कि मैं खुशी मनाऊं? तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये बात साबित कर रही है आने वाले की खुशी वो मनाते हैं आने वाला जिनका कुछ लगता होता है। तो सुन्नी इसीलिए खुशी मनाते हैं कि दुनिया को मालूम हो जाए 12 रबीउल अव्वल को हमें रब का हबीब मिला, हमारा ईमान मिला, हमें हमारी जान मिली। तो सीधी सी बात, आने वाले की खुशी वो मनाते हैं आने वाला जिनका कुछ लगता होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो फिर खुशी मना। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अब ये किसी बंदे पे नहीं छोड़ा कि उससे मसला पूछो कि ये खुशी मनाना कैसा है। अल्लाह ने फरमाया मैं खुद बताता हूं कि ये खुशी मनाना कैसा है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। मौला ये खुशी मनाना कैसा है? फरमाया जो कुछ जमा कर रहे हो ना उससे ये खुशी बेहतर है। जो जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। अगर आप ज़हन पे जोर दें तो एक मुताबिकत पैदा हो रही है, एक बात अंडरस्टूड होती है, यानी थोड़ा सा जोर देना तो इस अंदाज से एक बात खुद वाज़ेह हो रही है। क्या फरमाया? जो जमा कर रहे उससे खुशी मनाना बेहतर है। तो इसका मतलब यह है, यह साबित हो रहा है कि यह खुशी कोई ऐसी खुशी है कि इधर अगर जमा करना है तो इस पे खर्च करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है तुम्हारे जमा करने से यह खुशी मनाना बेहतर है। जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना, मुकाबला करते हैं, तो किसी कदर मुश्तरक का होना जरूरी है, ऐसी सिफत जो दोनों तरफ पाई जाए, वरना मुकाबला हो ही नहीं सकता है। कोई अगर ये कहे भाई फलां पहलवान फलां डॉक्टर से अच्छा है, तो ये बात ही उसने गलत की। पहलवानी की सिफत और है, डॉक्टरी की सिफत और है। मुकाबला उन दो बंदों में होगा कि एक सिफत दोनों में पाई जाए। भाई डॉक्टर का मुकाबला डॉक्टर से तो हो सकता है, पहलवान से नहीं। पहलवान का पहलवान से हो सकता है, डॉक्टर से नहीं। तो जब हम ये कहें ना कि फलां पहलवान से बेहतर है, तो अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि इसका मतलब है दोनों पहलवान, लेकिन एक अपने फन में दूसरे से बरतर है। फलां डॉक्टर से बेहतर है, मतलब ये है दोनों डॉक्टर, डॉक्टरी की सिफत दोनों तरफ है, इसलिए मुकाबला हो रहा है, लेकिन एक अपने फन में दूसरे से बेहतर है।
اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایک ہے مال جمع کرنا، ایک ہے خوشی کرنا. تو بتایا کہ ان میں بہتر کون ہے؟ تو فرمایا مال جمع کرنا بہتر نہیں، یہ خوشی کرنا بہتر ہے. اب تلاش کرنا ہے کہ وہ قدر مشترک کون سی ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، کیونکہ مال جمع کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے خوشی کے ساتھ. تو وہ اندر قدر کون سی ہے جس کے وجہ سے مقابلہ ہو رہا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں وہ قدر مشترک جو قدر ہے وہ ہے خوشی. دونوں طرف خوشی ہے. اب ہے خوشی کا مقابلہ خوشی کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب مال جمع ہوتا ہے تو اس کے جمع ہونے پہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے. 100 کے 1000 ہو جائیں، 1000 کے لاکھ بن جائیں، جو بڑھتا جاتا ہے نا، جمع ہوتا جاتا ہے تو خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے. مال جمع کرنے کی خوشی، سمجھ رہے؟ تو یہ خوشی کا مقابلہ ہے خوشی کے ساتھ. اب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ قیامت تک محبوب کے عاشقوں کا مزاج یہ ہوگا کہ انہیں مال جمع کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی میرے یار پہ لٹا کے ہوتی ہے. اور اعلان ہو رہا ہے قرآن میں جمع کرنا بہتر نہیں، یار پہ لٹانا بہتر. اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے امام الانبیاء کے غلاموں جو میلاد پہ خرچ نہیں کرتے نا، ان کے سارے بینکوں کا پیسہ اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں، لیکن ایک ریڑی والے نے، کھوکھے والے نے جو 1 روپیہ یار کے میلاد پہ خرچ کیا وہ تمہارے کروڑوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ جمع ہے، یہ یار پہ خرچ ہو رہا ہے. اور جو جمع کر رہے ہو وہ اچھا نہیں، جو یار پہ لٹ رہا ہے وہ اچھا ہے. جو یار پہ لٹ جائے وہ اچھا ہے. امام الانبیاء کے غلام تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر چاہیے کہ خوشی منائے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کی، اور فتنوں کے اس دور میں اللہ نے وہ عقیدہ عطا کیا جو عقیدہ حق ہے، جو عقیدہ صحیح ہے. اسی عقیدے پہ زندہ رہنے کی دعا کیا کریں. یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے. امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے لوگوں کو اور ہر شے کی فکر ہوگی، اگر نہیں فکر ہوگی تو اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی. کفر والوں کی سنگت میں بیٹھیں گے، کفر والوں سے یاریاں پالیں گے، کفر والوں کی مجلس میں جائیں گے. کہ جن کے ساتھ امام الانبیاء نے کھانا بھی حرام کر دیا، پینا بھی حرام کر دیا، جن کے ساتھ رشتے لینا دینا حرام کر دیا، جو مر جائیں تو جنازے پڑھنا حرام کر دیا، جن کی سنگت میں نمازیں پڑھنا حرام کر دیا. آقا جانتے ہیں لوگ اور ہر شے کی فکر کریں گے، عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بد مذہبوں کی صحبت و سنگت کی وجہ سے گھر سے نکلیں گے تو مومن ہوں گے، پلٹ کے آئیں گے تو کافر ہو چکے ہوں گے. اس لیے حضور نے فرمایا یہ حدیث رسول ہے، اور ہم اسی فتنوں کے دور میں ہیں، ایسے ہی فتنوں کے دور میں ہوں. بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا. بعض لوگ نا مذہب کے بارے میں بغیرت ہو چکے ہیں، عقیدے کے بارے میں بحث اور بغیرت بن چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سٹیجوں پر بھی ہجڑے قسم کے خطیب آ گئے ہیں جو بے حیا دونوں طرف منہ مارتے ہیں. سلو کلی کے نام پر دونوں طرف منہ مارتے ہیں.
پاکوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے، پلیدوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا یہ جو رہنما ہوتے ہیں نا، یہ جنت میں بھی جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے. لیڈ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، یہ دوزخ میں بھی جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے. جو لیڈر گمراہ ہیں اور ہزاروں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، وہ جہنم میں بھی جائیں گے نا تو پورا ایک جلوس ہوگا ان کے ساتھ گمراہوں کا. اور وہ علماء ربانیین، وہ علماء حق جو میر علی شاہ کے راستے پہ چل رہا ہے، جو خواجہ قمر الدین سیالوی کی راہ پہ چل رہا ہے، جو کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کے راستے پہ چل رہا ہے، جو نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں. امام الانبیاء کے غلام و آقا فرماتے وہ جب جنت میں جائیں گے تو تنہا نہیں جائیں گے، پیچھے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کا پورا جلوس ہوگا. مجھے ایک موٹا سا مسئلہ بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر مقتدی کو یہ معلوم ہو کہ میرے امام کے کپڑوں کو گندگی لگی ہے تو کسی بھی عالم سے پوچھ لیں شریعت کا حکم کیا ہے. اس مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی. جس مقتدی کو پتہ ہو کہ میرے امام کے کپڑے پلید ہیں، ناپاک ہیں، اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی. اور جس مقتدی کو یہ خبر ہو کہ امام کے کپڑے پلید ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کی کیسے ہوتی ہے؟ جسے خبر ہو میرے امام کا دل پلید ہے، اس کا عقیدہ خبیثوں والا ہے، اس کی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس لیے عقیدے پر پکے ہو جاؤ. عقیدہ جڑ ہے اور روٹ. اگر جڑ سلامت رہے نا پھر درخت پہ بہار آ سکتی ہے، لیکن جس درخت کی جڑ جل جائے اس پہ پھر کبھی بہار نہیں آتی. یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی حضور کی امت کو خطاب کیا نا اور حکم دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اللہ رب العزت نے وہاں عمل کی بات بعد میں کی ہے. قرآن پاک عقیدے کی بات پہلے کی. مثلا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پہ روزہ فرض کیا گیا. یہ عمل ہے. لیکن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کرنا عقیدے کی بات پہلے کی. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، روزے تم پہ فرض کیے گئے. ایمان والو کیا مطلب؟ دوسرے لفظوں میں اللہ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے، روزے تم پہ فرض کیے گئے. پھر اللہ رب العزت نے محبوب کے ادب کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے، خبردار اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا محبوب پہ درود و سلام پڑھو. یہ عمل تھا درود بھیجنا اور سلام پڑھنا حضور. تو پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے تم میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا کر. مصیبت بن جائے حکم دینا تھا، صبر نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ عمل تھا، نماز نہ چھوڑنا. مصیبت بن جائے، مشکل بن جائے، کوئی غم لگ جائے تو نہ صبر چھوڑنا نہ نماز چھوڑنا. تو اللہ رب العزت نے عمل کی بات بعد میں کی. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے، جب مشکل بن جائے تو صابر رہنا ہے اور نمازی رہنا ہے۔ اب دیکھ لیں جگہ جگہ تو اللہ رب العزت عمل کی بات بعد میں کرتا ہے، قرآن میں عقیدے کی بات پہلے کرتا ہے، کیونکہ عقیدہ ہے تو عمل مقبول، عقیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ عقیدہ صحیحہ کا نام ہے۔ یہ جو دیوار ہے نا، دیوار اس کی ایک ذات ہے اور کچھ اس کی صفات ہیں۔ دیوار کس چیز کی بنی؟ یہ جو دیوار ہے مسجد کی اینٹوں سے بنی، پھر اینٹوں کے اوپر کیا ہے؟ چونا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس چونے پر بھی اگر ٹائلیں لگا دی جائیں، وہ چمکیلی ٹائلیں لگا دی جائیں تو وہ سب کیا ہے؟ ٹائلیں، چونا، یہ اس دیوار کی صفت ہوگی، لیکن دیوار کی ذات کیا ہے؟ اینٹیں۔ ایک ہوتی ہے ذات، کچھ ہوتی ہیں صفات۔ چونا یہ دیوار کی صفت ہے، اگر چونا اتار دو نا دیوار پھر بھی قائم رہے گی، دیوار نہیں مٹے گی۔ اگر اس پر ٹائلیں لگی ہو، ٹائلیں بھی اتار دو پھر بھی دیوار قائم رہے گی۔ آپ صفات ختم کر رہے ہیں مگر ذات قائم ہے، لیکن اگر اینٹیں ہی ہٹا دو تو دیوار رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ ہے ایمان کی ذات۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ صفات ہیں، یہ نہ رہے دیوار قائم رہتی ہے، اگر ایمان نہ رہے دیوار ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان نہ رہا، عقیدہ نہ رہا تو پھر سمجھو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ رب العزت 88 بار قرآن پاک میں محبوب کی امت کو ایمان والوں کہہ کے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یوں کرو اور یوں نہ کرو۔ 88 بار اللہ رب العزت نے محبوب کی امت کو ایمان والو کہہ کے بلایا ہے۔ توریت میں، انجیل میں اور زبور میں اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت پہلے نبیوں کی امتوں کو جب بلاتا تھا نا، آواز دیتا تھا، انہیں کیسے پکارتا تھا؟ انہیں فرماتا تھا یا ایھا المساکین، او مسکینوں، پہلے نبیوں کی امتوں کو، او مسکینوں یوں کرو، او مسکینوں یوں نہ کرو۔ پہلی امتوں کو اللہ بلاتا ہے او غریبوں، لیکن پورے قرآن میں یار کی امت کو غریب کہہ کے آواز نہیں دی۔ پورے قرآن میں یار کی امت کو غریب کہہ کے نہیں بلایا، کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے جس قوم کو میرا مصطفیٰ مل جائے وہ امت کبھی غریب نہیں ہوتی۔ اور خود امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اس کا احساس ہمیں دلایا تھا۔ خود حضور نے فرمایا تھا مجمع عام میں، آقا نے فرمایا تھا میرے امتیوں اللہ کا شکر کیا کرو، سجدہ شکر بجا لایا کرو۔ کس بات پر آقا؟ اب سنیں حضور کی حدیث، فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ فرمایا جب اللہ نبی تقسیم کر رہا تھا نا امتوں میں اور امتیں دے رہا تھا نبیوں کو، تو میرے امتیوں شکر کرو، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم اللہ نے یار کا امتی بنا کے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں 11 نبیوں نے، نبوت کتنا اونچا مقام ہے، کتنی اونچی کرسی ہے نبی کی۔ 11 نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، مولا
ہمیں نبی نہ بناتا، یار کا امتی بنا دیتا۔ امام شامی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، وطن چھوڑ دیے، اپنے علاقے چھوڑ دیے، 70,000 نبیوں نے، اور مکہ شریف میں آ کے آباد ہوئے۔ 70,000 نبی مہاجر بن گئے، اپنے وطن چھوڑ دیے، مکے میں آئے۔ کیوں؟ امام شامی لکھتے ہیں انہیں معلوم تھا رب کا حبیب یہاں پیدا ہوگا، تو ہم اسی زمین پہ جائیں، اسی دھرتی پہ، وہیں فوت ہوں، وہیں دفن ہو جائیں، وہیں مکے میں قبر بن جائے، کیونکہ رب کے حبیب نے یہاں پیدا ہونا۔ ہو سکتا ہے کسی دن یار پھرتے پھرتے قبروں پہ اپنا پاؤں دھر جائے۔ اور تاجدار کائنات کے نقشے پاں کو آقا کا نقشے نالین اس کی برکتیں لینے کے لیے 70,000 نبی اپنے آپ کو مہاجر بنا گئے، وطن چھوڑ دیے، ہجرت کی، مکے میں آئے کہ قبر کے اوپر ہی مصطفیٰ کا قدم لگ جائے۔ اور میلاد ہم کیوں نہ منائے؟ او امتی اپنا مقدر دیکھ، تیری قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ ہم کیوں نہ صدقے جائیں حضور کے، ہم کیوں نہ قربان ہوں، مال کیوں نہ لٹائیں تاجدار کائنات کی خوشی میں، ہماری قبروں کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، روایت میں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، امام الانبیاء بے قرار ہو کے نا امت کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے کہ کسی امتی کو کوئی مشکل تو نہیں بنی۔ تو میدان قیامت میں، حشر کے میدان میں، امام الانبیاء کی کعبہ شریف سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ جو کعبہ شریف ہے نا، یہ بھی قیامت کے میدان میں پھر رہا ہوگا، حضور کو سلامی عرض کرے گا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ آج میدان قیامت میں تو کدھر نکلا ہے، کہاں پھر رہا ہے تو کعبہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب آج اللہ رب العزت نے نا مجھے ایک اتھارٹی دی ہے، ایک اختیار دیا ہے کہ کعبہ آج محبوب کی امت پریشان ہے، تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں جا میدان قیامت میں، اور یہ کر کہ جس نے تیری زیارت کی ہے نا، اے کعبہ تجھے اختیار دے رہا ہوں، جس نے تیری زیارت کی ہے محبوب کی امت کا، وہ ہر فرد جس نے تیری زیارت کی ہے اسے اپنی سنگت میں سیدھا جنت لے جائے۔ کعبہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب میں آپ کی امت کی بخشت کے لیے نکلا، جس نے زیارت کی ہے میں اپنی سنگت میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے، سننا غور سے۔ کعبہ عرض کرے گا اللہ کے حبیب میں نے خوشخبری سنائی اور آپ رونے لگ گئے۔ خوشخبری پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ غمگین ہو گئے، رونے لگ گئے۔ امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ تو نے خوشخبری جو سنائی ہے نا، تو نے اس میں حد لگا دی، تو کہتا ہے انہیں بخشوائے گا جنہوں نے تیری زیارت کی ہے، تو مجھے اپنے وہ غریب امتی یاد آ گئے، وہ جھگیوں والے، وہ غریبی میں زندگی گزارنے والے کہ جو ترستے رہے تجھے دیکھنے کے لیے مگر پیسہ نہ تھا، سفر کا خرچ نہ تھا، غریبی نے گھر سے نکلنے نہیں دیا، مجھے غریب یاد آئے امت کے۔ اس کا مطلب ہے آج تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو صرف امیروں کو چنے گا جو زیارت کی تیری۔ کعبہ عرض کرے گا رب کے حبیب میری اتھارٹی تو بس اتنی ہے، بس اتنا ہی اختیار ملا مجھے، جس نے زیارت کی ہے میں اسے جنت لے جا سکتا۔ سنو آقا کا میلاد منانے والوں، امام الانبیاء کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ آقا فرمائیں گے کعبہ پھر میرا پیغام سن، تو چنے گا نہ زیارت والوں، تو جو پیچھے رہ گئے غریب انہیں میرا پیغام دینا کہ غریبوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا،
کعبہ عرض کرے گا آقا کیا ہے؟ فرمایا سن کعبہ اللہ کی عزت کی قسم تیرا اختیار صرف اتنا ہے، تو انہیں بخشوائے گا جنہوں نے تیری زیارت کی ہے۔ آج محمد عربی اس کو بخشوائے گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بھی حضور کا میلاد کہ تیری اتھارٹی صرف اتنی ہے، تو نے انہیں بخشوائے جس نے زیارت کی ہے، لیکن آج میں نکلا ہوں اس کو بخشواؤں گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے، وہ میرے زمانے کا بلال ہو یا اپنی صدی کا امیر المجاہدین ہو، وہ میرے زمانے کا صدیق اکبر ہو یا اپنے زمانے کا قمر الدین سیالوی ہو، میں میرے زمانے کا بلال ہو جو اپنی صدی کا ممتاز حسین قادری ہو، میں اسے بخشواؤں گا جس نے مجھ سے محبت کی۔ اس لیے میرے آقا کے غلام گھر گھر تاجدار کائنات کا میلاد مناؤ، گھر گھر حضور کی خوشیاں مناؤ۔ اگر ہم نہ بھی منائیں نا تو جو اللہ نے جھنڈے لگوائے تھے وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب رب جھنڈے لگاتا ہے نہ جھنڈے وہ پرانے ہوتے ہیں، نہ پھٹتے ہیں، نہ اترتے ہیں۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا بھئی اللہ رب العزت نے جب محبوب ہمیں عطا کیا تھا، حضور کا میلاد ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے خود جھنڈے لگوائے تھے۔ یہ سنتے کہ نہیں سنتے؟ اللہ پاک نے خود ستارے جھکائے تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر پہ نہ حجرے پہ اللہ نے ستارے جھکا کے نہ چراغاں کیا تھا۔ حضرت آمنہ جس وقت حجرے میں موجود تھیں اور حضور کی ولادت کا وقت تھا، حضور کی پیدائش اور میلاد کا وقت، اس وقت کچھ عورتیں آپ کے پاس خدمت کے لیے موجود تھی حجرے میں۔ ان میں ایک حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا تو وہ کسی کام کے لیے نا حضرت آمنہ کے صحن میں گئیں، ویڑے میں گئیں، کمرے سے نکلی ویڑے میں چلی گئی، بس صحن میں گئی تو ڈر کے دوڑ کے پھر اندر آ گئی۔ جو اندر عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا عثمان کی ماں تو صحن میں گئی تھی، ڈر کے بھاگ کے اندر کیوں آ گئی؟ تو ڈری ہوئی لگتی ہے، کیا ہوا؟ اب جو انہوں نے بتایا وہ میں پڑھ کے سنانا، اب سننا غور سے۔ انہوں نے فرمایا مکے کی عورتوں مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، مگر میں نے آمنہ کے ویڑے میں عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فرمانے لگی فجعلت انظر الی النجوم تدلی، کہ وہ ستارے جو آج تک آسمانوں پہ چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ ستارے آج تک کبھی نیچے نہیں آئے، وجہ معلوم کرو آج کیوں آئے تھے نیچے؟ ستارے آج تک کبھی نیچے نہیں آئے، آج کیوں آئے تھے؟ اس کے سوا کوئی وجہ نہیں بتائی جا سکتی کہ یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں آئے تھے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا میرے حبیب کے غلام اپنے گھر کی دیواروں پہ نہ چراغاں کریں گے، لائٹیں لگائیں گے، چراغ رکھیں گے، تو کوئی بدبخت کہے گا یہ کہاں سے ثابت؟ تو اللہ فرماتا ہے یار کہ میلاد کی خوشی میں ستارے جھکا کر نہ یار کا پہلا چراغاں میں خود کر رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک، انشاءاللہ، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں
اپنے گھروں پہ چراغاں کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، خود رب کی اپنی سنت۔ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ، یہ نجوم نجم کی جمع ہے، اور نجم کہتے ہیں ایک ستارے کو، اور نجوم کہتے ہیں بہت سے ستاروں کو۔ تو حضرت عثمان کی والدہ جو اس وقت موجود تھی نا میلاد کے وقت، وہ فرماتی ہیں کہ آمنہ کی دیواروں پر میں نے ایک ستارہ نہیں کئی ستارے دیکھے ہیں، اور وہ اتنے قریب آئے ہوئے تھے، اتنے نیچے آ گئے تھے، لخشیتو کہ میں ڈر گئی کہ یہ میرے اوپر نہ گر جائیں، اس لیے میں باغ کے اندر آ گئی۔ یہ بات سمجھ گئے آپ کہ ستارے آئے تھے، ستارہ نہیں آیا تھا، بہت سے ستارے آ گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں میں جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں وہ سنیے۔ آج سائنس کا دور ہے، سائنٹیفک انوینشنز اور ڈسکوریز یہ سامنے آ چکی ہیں، اور تمام سائنسدان اس بات پہ متفق ہے کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے نا، آسمان پہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سے ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ پوری زمین پہ آ جائے نا تو پوری زمین پہ ڈھکن چڑھ جائے گا۔ ایک ستارہ بھی اس پوری زمین سے بڑا ہے۔ تو جب ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری زمین پہ خول چڑھا دے تو اس کے مقابلے میں حضرت آمنہ کا گھر کتنا چھوٹا سا ہوگا۔ تو جو عورتیں موجود تھیں عثمان بن ابی العاص کی والدہ جو عینی شاہد ہیں، وہ کہتی ہیں صرف ایک ستارہ نہیں، آمنہ کی دیواروں پر کئی ستارے اترے تھے۔ تو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین کو کافی ہے، تو وہاں اتنے کیسے آئے؟ ایک کچے حجرے پر، آمنہ کے کچے ویڑے پر، وہ پھر اتنے کیسے آ گئے؟ تو میری عقل نے مجھے بات سمجھائی کہ یہ نہ دیکھ کہ ستارے کتنے بڑے، یہ دیکھ کس کی چوکھٹ پہ اترے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا ستاروں تم اپنے ٹھکانے پہ رہو تو جتنے بڑے ہو اتنے ہی رہنا، لیکن یار کی چوکھٹ پہ جاؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹے بن کے اترو، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ستاروں جتنے بھی بڑے بن جاؤ تو یار کی چوکٹ پہ ذرہ بن کے اترنا ہے۔ یہ دہلیز مصطفیٰ کا ادب ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے فرما رہی ہے کہ میں نے کئی ستارے دیکھے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج جتنی عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہونے تھے نا، یار کے میلاد کی خوشی میں سب کو بیٹے دے رہا ہوں۔ یہ توجہ طلب ہے۔ ہم لڈو بانٹتے ہیں، اس نے بیٹے بانٹے تھے، بیٹے تقسیم کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے، سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ عرب والوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہو جاتے تھے۔ مکہ کے کافر حضور کی آمد سے پہلے نا ان کا مزاج یہ تھا، کافرانہ مزاج، جاہلانہ مزاج، کہ بیٹے پیدا ہوتے تو بہت خوش ہوتے تھے اور بیٹی پیدا ہوتی تو پریشان ہو جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم یتبارا من القوم الى آخر الآیہ، کہ جب انہیں یہ بشارت دی جاتی ہے، لفظوں پہ غور کرنا، میں ایک اور نقطہ سنانے لگا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، کہ جب انہیں یہ خوشخبری دی جاتی ہے مکہ کے کافروں کو کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اتنی ٹینشن لیتے ہیں، اتنی پریشانی لیتے ہیں کہ ان کے چہرے ہی کالے ہو جاتے ہیں سوچ سوچ کے کہ بیٹی پیدا ہوگی میرے گھر میں، اور پھر سوچنے لگتے ہیں کہ اب ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کریں، اس کو پالیں یا اس کو مٹی میں دفن کر دیں۔ آپ جانتے ہیں وہ زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے ہیں،
قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگ جاتے اب ذلت کے ساتھ پرورش کریں یا اس کو دفن کر دیں. تو اللہ رب العزت نے بیٹے کیوں دیے تھے؟ فرمایا یہ مکہ کے لوگ ان کا یہ غلط مزاج صحیح کافرانہ صحیح جاہلانہ صحیح کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہوتے ہیں. اور آج اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے بیٹے کیوں بانٹے تھے؟ آج کسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ پریشان ہو جائے گا، اس کے گھر میں ٹینشن ہوگی. اللہ فرماتا ہے یہ کافرانہ مزاج صحیح، مگر میرا تو محبوب جا رہا ہے نا، میں ان کا مزاج نہیں دیکھنا، میں نے اپنا ماحول دیکھنا ہے. آج میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یار کے میلاد کے دن کسی کافر کا چہرہ بھی پریشان نظر آئے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ وہ تو اتنا انتظام کر رہا ہے، کہتے ہیں یار کے میلاد کا دن ہے، میں کوئی چہرہ پریشان دیکھنا نہیں چاہتا. آج میرے حبیب کی ولادت کا دن ہے، آج میں کوئی چہرہ پریشان دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے آج بیٹیاں نہیں، آج بیٹے تقسیم کیے جائے. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب دیکھ لیں کہ جہالت کی وجہ سے آج وہی مزاج ہمارا بھی بن چکا ہے کہ کسی گھر میں اگر بیٹیاں 2 پیدا ہو جائیں نا تو پھر عورتیں افسوس کرنے چلی جاتی ہیں. 3 بیٹیاں ہوں تو تعزیت کے لیے جاتی ہیں، جیسے کوئی مر گیا ہو تو افسوس کرنے جاتی ہیں. حیرت کی بات ہے عورتوں کی عقل کتنی کم ہوتی ہے. عورت کی پیدائش پر عورت پریشان ہو رہی اور افسوس کرنے لگ جاتی ہے. اور امام الانبیاء نے بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے. حضور نے خبر دی ہے بیٹی کا مقام کیا ہے. تو بیٹی پیدا ہونا پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج جاہلیت کا مزاج. اصحاب رسول کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تقریر فرمائی حضور نے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے اشاروں سے، مبارک ہاتھوں کے اشاروں سے نا بھی بات سمجھایا کرتے تھے. تقریر کے دوران اپنے ہاتھ مبارک کے اشاروں سے بھی بتایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس عنوان پہ گفتگو فرما رہے تھے وہ عنوان یہ تھا کہ جس کے گھر میں یتیم سے محبت کی جائے، یتیم کی پرورش کی جائے، یتیموں سے جو پیار کرتے ہیں، جب قیامت ہوگی تو انہیں کیا ملے گا، ان کا انعام بتا رہے تھے انہیں. اور امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ انہیں کیا ملے گا. اب میری طرف دیکھنا، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ وہ ہاتھ کہاں اور یہ کہاں، کوئی نسبت ہی تو نہیں بنتی. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا ممبر پہ حضور، مسجد بری ہے، یتیم کی پرورش کرنے والے کا اجر بتا رہے ہیں. فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا. فرمایا میرے امتیوں سنو، میں اللہ کا حبیب اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. صحابی کہتے ہیں واشار بالسبابۃ والوسطی. امام الانبیاء نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کیا. یہ صحابی ساتھ بتا رہے ہیں، یہ حدیث میں ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں صحابی؟ کہتے ہیں وفرج بینہما شیئا، اور 2 انگلیاں حضور نے دکھائی تو ہیں، ملائی نہیں تھی. انگلیوں میں نہ فاصلہ رکھا حضور. انگلیاں کون سی تھی؟ شہادت کی اور درمیان کی انگلی. درمیان میں فاصلہ رکھا. امام الانبیاء کے غلام و اصحاب رسول ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، اور جنہوں نے یار کی صرف باتیں نہیں پہنچائی ہیں، ہم تک یار کی ادائیں بھی پہنچا دی. آج 15ویں صدی ہے، 1500 سال پہلے مسجد نبوی میں منبر پر میرے رسول کا ہاتھ اٹھا تھا. میں آج بہت میکڑ کی اس مسجد میں بتا سکتا ہوں میرے رسول کا کون سا ہاتھ اٹھا تھا، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں نبی نے کون سی انگلیاں دکھائی تھی.
اور 1500 سال بعد یہ بھی بتا سکتا ہوں وہ انگلیاں ملا رکھی تھی یا جدا رکھی تھی. بدبخت لوگوں، بد مذہب لوگوں، حیا کرو. جو اصحاب رسول اور پیغمبر کی ایک ادا ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ رب کا قرآن لوٹنے دیتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں انگلیاں مبارک جدا رکھی، ملائی نہیں ہے، مگر فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. محفل ختم ہو گئی، واز ختم فرما دیا حضور نے. پھر کسی موقع پہ نہ پھر صحابیوں کو جمع کیا حضور. اور آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج جس عنوان پہ گفتگو فرما رہے تھے، وہ عنوان یہ تھا کہ جس کو اللہ 2 بیٹیاں دینا اور وہ اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرے، اچھے طریقے سے پرورش کرے. آج حضور بتا رہے تھے کہ پھر اسے قیامت کو کیا ملے گا جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے. صحابی کہتے ہیں آج پھر حضور کا ہاتھ اٹھا، وہی ہاتھ اٹھا حضور، وہی انگلیاں دکھائیں حضور نے، مگر آج منظر بدلا ہوا تھا. امام الانبیاء نے منبر پہ فرمایا دیکھو میری طرف، فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغاں جا یوم القیامت انا وہو ہکذا. آقا نے فرمایا جسے اللہ 2 بیٹیاں دے اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرے، انہیں شریعت سکھائے، ان کی گھٹی میں قرآن رکھے، انہیں شریعت والا پردہ کرنا سکھائے، انہیں نمازی بنائے، گھر میں پاکیزہ ماحول دے، اسلام کے سانچے میں ڈال کر فاطمہ زہرا کی کنیزیں بنا کر جوان کر دے. امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بندہ اور میں قیامت کے میدان میں یوں آئیں گے. صحابی کہتے ہیں وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، آج کملی والے نے دونوں انگلیاں ملا دی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ آج دونوں انگلیاں حضور نے ملا دی تھی، فاصلے ختم کر دی. فرمایا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوں گے. اس میں ایک اور نکتہ ہے، دونوں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. ایک اور نکتہ جو بتانے لگا، جب یتیم کی پرورش کرنے والے کے اجر کی بات کی نا حضور نے، آقا نے فرمایا فی الجنت ہاں قضا، کہ 50,000 سال کا دن جو قیامت کا ہوگا وہ جب گزر جائے گا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، تو جب قیامت گزر جائے گی تو پھر جنت میں جا کے نا اکٹھے ہوں گے یتیم کی پرورش کرنے والے میرے ساتھ، مگر یوں ہوں گے. کب؟ جنت میں، فی الجنت ہاں قضا. لیکن بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے اجر کی بات کی نا تو جنت کا ذکر نہیں کیا، قیامت کی بات کی. امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ یتیموں کی پرورش کرنے والے کو سنگت ملے گی جنت میں، مگر یوں، اور جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کر دی وہ قبر سے اٹھتے ہی قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. وہ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یوں کیسے ہوگا؟ اتنا قریب ہوگا میرے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا کہ اس کے اور میرے درمیان تیسرا بندہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا. اب یہ 2 جڑ جائیں انگلیاں، تیسری کی گنجائش ہے؟ تو یہ اشارہ کر کے حضور بتا رہے تھے کہ بیٹیوں کی جس نے اچھی تربیت کر دی وہ اتنا قریب ہوگا میرے کہ اس کے اور میرے درمیان تیسرا بندہ کوئی نہیں ہوگا. حدیث آپ نے اچھی طرح سمجھ لی. اب مجھے سوچ کر بتائیے کہ قیامت کے میدان میں ایک ہی وقت میں حضور کے اتنے قریب کتنے بندے ہو سکتے ہیں؟ اتنے قریب بندے ہوں کہ ان کے اور تیسرا بندہ حضور کے درمیان کوئی نہ آ سکے. ایک ہی وقت میں حضور کے قریب کتنے بندے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 3 کھڑے ہو سکتے ہیں. شفقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے دائیں طرف کھڑا کر لے، کسی کو بائیں طرف کھڑا کر لے، اور کوئی پیچھے کھڑا ہو جائے حضور کے. آگے تو کھڑا ہو کوئی نہیں سکتا، آگے تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو حضور کا ادب ہے نا، احترام.
शफकतन साथ खड़ा कर ले, इधर खड़ा कर ले या पीछे खड़ा हो सकता है। तो अक्ल ये बताती है कि एक ही वक्त में हुजूर के इतने करीब 3 बंदे हो सकते हैं कि उनके और हुजूर के दरमियान तीसरा कोई ना हो। ऐसे ही है ना बात। अब इमामुल अंबिया के गुलामों, तो ये जो हुजूर खुशखबरी दे रहे हैं कि बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाले इतना करीब हो जाएगा, तो ये सिर्फ 3 बंदों को दे रहे हैं या पूरी उम्मत को दे रहे हैं? पूरी उम्मत को दे रहे हैं ना। तो पूरी उम्मत में सिर्फ 3 बंदे होंगे जिन्होंने अच्छी तरबियत करनी। लाखों हैं, आज भी लाखों हैं, हर दौर में करोड़ों होंगे, समझ रहे हैं? तो इमामुल अंबिया ये जो खुशखबरी दे रहे हैं, तो ये फिर कैसे पूरी होगी? तो आका बता रहे हैं, नादान मुझे अपने जैसा न समझ। और सिर्फ 3 लाख नहीं, 3 करोड़ भी हो जाएं, 3 अरब भी हो जाएं, 3 अरब क्या अनगिनत हो जाएं, बेटियों की अच्छी तरबियत करना तुम्हारा काम है। हर उम्मती समझेगा मुस्तफा मेरे पास खड़े हैं। समझ रहे हैं? हर उम्मती समझेगा हुजूर मेरे साथ खड़े हैं, हुजूर मेरे पास खड़े हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब यही तो अकीदा हाजिर और नाजिर है। मैं हदीस से साबित कर, यही अकीदा हाजिर और नाजिर है। क्या मतलब? हुजूर यहां भी हैं, वहां भी है। एक ही वक्त में ताजदार अंबिया यहां भी हैं, वहां भी है। अल्लाह, तो मेरे आका के गुलामों, हमारी खुशबख्ती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। इसलिए अपनी बेटियों को हुजूर अलैहि वसल्लम की शरीयत सिखाओ। आज कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का माहौल ऐसा नहीं रहा कि बेटियां भेजी जाए वहां फैशन हो गए, वहां बेहयाई आ गई, वहां बेपर्दगी आ गई। हर बेहयाई अब कॉलेजों और स्कूलों से निकल रही है। इसलिए अगर अपनी नस्लों में चाहते हो हुजूर का दीन चलता रहे, तो बेटियों को अंग्रेजी मत पढ़ाओ, उनकी गुट्टी में नबी का कुरान रख दो। उन्हें शरीयत वाला पर्दा करना सिखाओ, उन्हें बाजार जाने से रोको, उन्हें मुस्तफा के मुसल्ले की जीनत बनाओ। उन्हें बताओ तू फिल्मी नागन नहीं है, तू फातिमा ज़हरा के दर की कनीज है। इसलिए अपना मकाम समझ। तो हमें हुजूर की चौखट की तरफ आना चाहिए। आका फरमाते हैं, करोड़ों हो जाएं, अरबों हो जाएं, बेटियों की अच्छी तरबियत करना उनका काम, और हर उम्मती को अपनी संगत देना मेरा काम। कयामत में हर उम्मती मेरे इतना करीब होगा कि उसके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं होगा, और हर कोई समझेगा हुजूर मेरे पास खड़े। तो बेटियों की अच्छी तरबियत हो जाए ना, तो इतना कुर्ब मिलता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये तसव्वुर करो। तो मेरे आका के गुलामों, औरतों का ये मिजाज है कि औरत अगर अच्छी संगत मिल जाए ना, तो बहुत जल्दी संवर भी जाती है, और अगर बुरी संगत मिल जाए, बुरी औरतों की, बदमज़हब औरतों की, तो औरत बहुत जल्दी भटक भी जाती है। इसलिए अपने घर की औरतों के बारे में ये देखते रहो कि उनका उठना बैठना कैसी औरतों के साथ, वरना औरतें बर्बाद कर देती हैं औरतें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते में ना आम तौर पे 3 बार तकरीर फरमाते थे। हफ्ते 7 दिनों 3 बार वाज फरमाते थे आम तौर बिलुमूम। लेकिन तरीका क्या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 1 दिन मर्दों को दीन सिखाते थे, 2 दिन औरतों को दीन सिखाते थे। कि औरतों का दीन समझना और सीखना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे का पहला मदरसा उसकी मां की गोद होती है, मां की झोली होती है। ये हजरत बाबा फरीद थे ना, गंज शकर रहमतुल्लाह ताला, अभी छोटे से बच्चे थे, 6, 7, 8 साल की उम्र हो, कि मोहल्ले की औरतें इनकी वालिदा के पास गई और पूछने लगी, फरीद की मां हमें एक बात का जवाब दे कि तेरा बच्चा भी हमारे बच्चों जितना ही है। हमारे बच्चे सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करते हैं, और तेरे फरीद को जब देखो हुजूर पे दुरूद पढ़ता रहता है।
یہ بازاروں میں پھرتے ہیں، تیرا فرید ہر وقت مصلے پہ ہوتا ہے، ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں، فرید کی ماں اتنا فرق کیوں ہے تیرے بیٹے میں اور ہمارے بیٹوں میں؟ ان کی آنکھیں اشبار ہو گئی، فرمایا اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے، تھوڑی سی میری محنت بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا محنت ہے؟ فرمایا سنو اللہ کی عزت کی قسم، عورتوں میں نے فرید کو جتنا عرصہ دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تنہا فرید کا کمال نہیں، یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو اس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ ماں ایسی ہوں تو پھر بچے ایسے بن جاتے ہیں۔ اور اگر ماں ٹی وی پر انڈیا کی فلمیں دیکھے، ٹچ موبائلوں پہ گانے سنے، بات آوارہ گردی کرے بازاروں میں باپ، تو امام الانبیاء کے غلاموں پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بن جاتے ہیں، رب رسول کے باغی اور بے نمازی ہوتے ہیں۔ اور اگر مائیں قرآن پڑھیں مصلی کی زینت بن جائیں، باپ مسجدوں میں جھکے رہیں، تو پیدا ہونے والے بچے کوئی قمر الدین سیالوی بنتا ہے، کوئی امیر المجاہدین بن جاتا ہے۔ یہ جاگ لگتی ہے ماں کی طرف سے، پہلی جاگ ماں لگاتی ہے، اچھی لگاتی ہے بری لگاتی ہے، باپ کا اثر ہوتا ہے۔ تو گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، ماحول کو اسلامی بناؤ، بہو بیٹیوں کا لباس اور پردہ اسلامی بناؤ، بچوں کی گھٹی میں سب سے پہلے حضور کا قرآن ڈالا، انہیں سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، شریعت کی تعلیم تھی، تاکہ نسلوں میں حضور کا دین چلتا رہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پاکیزہ ماحول میں پلنے والے بچے، پاکیزہ شرم والی ماں کا دودھ پینے والے بچے ابھی جوان نہیں ہوتے کہ رب کے ولی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنا ایسا قرب عطا کرتا ہے کہ تنہا اپنی نہیں، جو ان کی سنگت میں آ جائے نا اس کا مقدر بھی بدل کے رکھ دیتا۔ امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے، لا هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ یہ حدیث پاک میں کیا مطلب کہ یہ بخت والے پھر بخت بانٹتے بھی ہیں۔ تو حضرت کا حکم ہے، میں وہ بیان کر کے پھر کتاب ختم کرتا ہوں، اور یہ ثابت ہوگا کہ بخت والے بخت بانٹتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ فیصل آباد سے آگے نکلے نا، ریلوے ایک سٹیشن آتا ہے، ریلوے ٹرین پہ اگر سفر کرے تو ایک سٹیشن آتا ہے عبد الحکیم، اس شہر کا یا گاؤں کا نام ہی عبد الحکیم ہے۔ تو وہاں اسی نام کے ایک رب کے ولی لیٹے ہوئے، ان کا مزار ہے، انہی کے نام پہ سٹیشن بھی بنا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی، ان کا کام کیا تھا، پیشہ کیا تھا کہ یہ کپڑے رنگتے تھے، کپڑے رنگتے تھے۔ تو جس شہر میں یہ رہتے تھے وہاں ہندو بھی بہت سے تھے، تو ہندوؤں کے ہاں نا شادی تھی، تو ایک ہندو عورت کپڑوں کی نا گٹھڑی اٹھا کے لے آئی اور کہنے لگی بابا جی فلاں تاریخ کو نا ہمارے بچوں کی شادی ہے، بیٹوں کی، تو یہ کپڑے رنگنے، آپ یہ کپڑے رنگ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی شادی سے نہ ایک دن پہلے آنا، میں رنگ دوں گا پھر تم لے جاؤ، کیونکہ پیشہ یہی تھا۔ لیکن دو انداز تھے نا، دن کو لوگوں کے کپڑے رنگتے تھے اور رات کو ساری رات مصلی بچھا کے نا پھر خود کو رنگتے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کہتا ہے میرا بھی ایک رنگ ہے، اللہ کہتا ہے میرا بھی رنگ ہے، کبھی لے کے دیکھو، میرا رنگ بھی بندو چڑھا کے دیکھو۔ تو دن کو کپڑے رنگتے تھے، رات کو اپنے آپ کو رنگتے تھے، ساری رات حضور کا رنگ لیتے رہتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ کپڑے ہیں تو فلاں تاریخ کو شادی، آپ نے فرمایا ایک دن پہلے لے جانا، میں کر دوں۔ وہ شادی سے ایک دن پہلے آئی مطمئن ہو کر کہ کپڑے تیار ہو چکے ہوں۔ تو جب پہنچی نا آپ کے گھر، آپ اس وقت گارے میں کھڑے تھے، گارے میں، اور گھرا بنا رہے تھے۔
ہاتھ میں بیلچا تھا، گارے میں کھڑے ہوئے پاؤں مار کے نگارہ بنا رہے تھے. عورت آئی، کہا بابا جی میرا کام ہو گیا، کپڑے رنگ دیے. آپ مسکرائے، فرمایا بی بی بارشیں شروع ہو گئی تھی، میری کچی سی جھگی تھی وہ ٹپکنے لگ گئی، تو میں اس کے لیے گارا بنا رہا ہوں، تو کپڑے تو میں نہیں رنگ سکا، میں ادھر ہی تھا، توجہ ادھر تھی مکان کی طرف، تو کپڑے تو میں نہیں رنگ سکتا. اس نے سر پکڑ لیا، کہا بابا یہ کیا غضب کر دی، میری تو ناک کٹوا دی تو نے برادری، صبح بارات ہے، صبح شادی ہے اور ابھی تک کپڑے نہیں رنگے تو نے، مجھے تو ذلیل کر دیا تو نے برادری میں. اللہ کا ولی گارے میں کھڑا ہے، فرمایا بی بی ہم کسی کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کسی کو ذلیل نہیں ہونے دیتے. اس نے کہا تو وقت کیا بچا، کل بارات ہے اور کپڑے نہیں رنگے تم نے. آپ نے فرمایا اندر گٹھڑی پڑی ہے، لے آؤ، نہیں رنگے تو ابھی رنگ دیتے ہیں. وہ لے آئی، آپ گارے میں کھڑے، کہا کیسے رنگو گے، فرمایا کپڑا مجھے دو، گٹھڑی مجھے دو. گٹھڑی پکڑی آپ نے، وہ حیران ہے. آپ نے ایک کپڑا نکالا، فرمایا اسے کون سا رنگ دینا ہے، کہنے لگی اسے سبز رنگ دے دے. کملی والے پر درود پڑا شیخ عبدالحکیم نے، کپڑا مٹی پہ رکھا، پاؤں مارا، جب کھینچا تو سبز رنگ چڑھ چکا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کپڑا کھینچا، فرمایا بیٹی اسے کون سا رنگ دینا ہے، کہنے لگی بابا اسے لال دے دے. مٹی میں دبایا، کھینچا تو لال رنگ چڑھ چکا تھا. ایک اور کپڑا کھینچا، بیٹی اسے کون سا رنگ دینا ہے، اس کی چیخ نکل گئی. کہا بابا اب کپڑے بعد میں رنگنا، پہلے اس کا کلمہ پڑھا جس نے تجھے یہ رنگ چڑھانا سکھایا. اس کی چیخ نکلی، کہا بابا اب کپڑے چھوڑ، پہلے اس کا کلمہ پڑھا جس نے تجھے یہ رنگ چڑھانے سکھایا. فرمایا پڑھو کلمہ. کلمہ پڑھا دیا اسے، کپڑے بھی رنگ دیے، بندہ بھی رنگ دیا. وہ گٹھڑی اٹھا کر کلمہ پڑھتی جا رہی تھی. جب دروازے کے قریب پہنچی نہ، نکلنے لگی، کچھ سوچ کے پھر واپس آ گئی. گٹھڑی سر پہ ہے، ہاتھ باندھ کے کہتے. آپ نے فرمایا بی بی اب کیوں آئی ہے، تیرا تو دورہ کام کر دیا، تجھے بھی رنگ دیا، کپڑے بھی رنگ دیا. وہ رو کر کہنے لگی بابا کیا یہ کرم میرے بیٹوں پہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے رنگنے والے تیرے رنگ میں کیا کمی آئے گی، جو مجھے دیا ہے میرے بیٹوں کو نہیں مل سکتا. حضرت مسکرائے، گارے میں کھڑے ہیں. فرمایا بی بی پھر اپنے بیٹوں کی بات کیوں کرتی، جا گھر، کل ہندوؤں کی پوری بارات لے کر میری گلی سے گزر جانا، صرف تیرے بیٹے نہیں پوری بارات کو رنگ دے گے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گھر گئی، بچوں کو نہیں بتایا. بارات تیار ہو گئی. ہندوؤں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آگے آگے گرو ہوتے ہیں، پیچھے چیلے ہوتے ہیں، پیچھے دولہے ہوتے ہیں، پیچھے پوری بارات ہوتی ہے. وہ کسی اور راستے سے جانا چاہتے تھے، اس نے کہا نہیں ادھر سے جانا ہے. بارات والے بڑی بارات والے تھے جو ولی کی چوکھٹ کی طرف آ رہے تھے، اور جب گلی میں پہنچے تو وہ اعلان کر رہے تھے. ہندوؤں کے بھی نعرے ہوتے ہیں، جے گرو، یہ نعرے بلند کر رہے تھے، جے گرو. جب ولی کی چوکھٹ کے سامنے آئے، چھلانگ مار کے اللہ کا ولی باہر نکلا، اول سے آخر تک ایک نظر ڈالی. فرمایا ہندوؤں اور بھول گئے ہو، وہ جے گرو نہیں کہتے، اللہ ہو کہتے ہیں. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گلے تو خانہ خراب کر. ولی کی نظر جس سے گزرتی گئی، کفر کے تالے ٹوٹتے گئے، ایمان نصیب ہوتا گیا. پوری بارات کو محمد عربی کا رنگ دے دیا. میرے آقا کے غلاموں،
یہ مسجدیں ویران ہیں نمازوں کے وقت، اگر آؤ گے تو یہاں یہی رنگ چڑھتا ہے۔ الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن منتظر ہیں گھروں میں، کوئی ہمیں پڑھے، وہ پڑھو گے تو یہی رنگ چڑھتا ہے۔ یہ گانے سن کے نہیں، فلمیں دیکھ کے نہیں، یہ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کے تصور میں درود پڑھے تو رنگ چڑھتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے وعدہ کرو، تاجدار کائنات سے عہد کرو، آقا اب یہ ہے کہ تن سے من تک صرف آپ کا رنگ نظر آئے گا۔ محمد عربی کے رنگ میں رنگے جاؤ، شریعت کے رنگ میں رنگے جاؤ، اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا عادی بناؤ، بہو بیٹیوں کو شریعت والا پردہ کرنا سکھاؤ۔ قرآن الماری کے لیے نہیں بنے تھے، جولی کے لیے بنے تھے۔ اپنے ہاتھوں میں جو ٹچ موبائل ہیں، گانے فلمیں ڈیلیٹ کر دو، ہر نقش مٹا دو اور مدینے کے نقشے پکے کرو۔ نہیں مشکل، اب ٹائم آئی، سورج متغیر ہو جائے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میرا یہ آخری پیغام ہے، آخری پیغام ہے، آخری پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو اب وقت سنبھل جا، کیونکہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو قبر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان، تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا۔ اور اس وقت امام الانبیاء کے غلاموں، میدان جہاد میں پورے عالم اسلام میں جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ تحریک لبیک ہے۔ باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر، ماحو سوریا سے گزر جا۔ وہ مرد کلندر، وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا آج کے رسول، وہ جو ٹانگوں سے معذور تھا لیکن جیا تو مصطفیٰ کے لیے اور مرا تو مصطفیٰ کے لیے۔ پھر جو عزت ملی ہے، عزت ملی ہے امام الانبیاء کے غلاموں، میں وہ بتانے لگا ہوں کیا عزت ملی، کیا عزت ملی۔ کہ ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے نا تو کچھ وقت کے بعد میت جو ہے نا اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ناک سے خون بہنے لگتا ہے، ناک میں روئی ڈال دی جاتی ہے میت کی، منہ باندھ دیا جاتا ہے، منہ کھل جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہاں سے گندی غلاظت رطوبت نکلنے لگ جاتی ہے، جسم سے غلاظت نکلنے لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹر مر جائیں، انجینئر مر جائیں، چودھری ملک مار، راجے مہاراجے مر جائیں، کوئی مر جائے، میت کی رنگ بدل جاتی ہے، اکڑ کے لکڑی بن جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، ناک سے خون آنے لگتا ہے۔ مگر وہ عاشق رسول امام الانبیاء کے غلاموں کہ جس نے اپنے عشق کی آگ تقسیم کی تو کروڑوں لوگوں کے سینے عشق محمدی کی بٹیاں بنا دی۔ وہ آقا کا سچا دیوانہ، دنیا نے دیکھا کہ اس کی میت مبارک 3 دن پڑی رہی ہے، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی، 3 دن میت پڑی رہی، اور تیسرے دن جنازہ اٹھا تو دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ گویا مدینے سے آواز آ رہی تھی، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اگر حضور کا رنگ لینا چاہتے ہو، اگر حضور کے قدموں میں کل اٹھنا چاہتے ہو، اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر وقت آئے تو حضور کی شریعت، دین کی عظمت کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا کرو۔ میں شیخ طریقت مخلصی فی اللہ حضرت قبلہ پیر صفدر حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں جمعہ کے دن میرے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا حکم تھا، آپ کی شفقتیں اور محبتیں ایسی ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو میں یہاں حاضر ہوا، آپ کی زیارت کا شرف پایا، دعائیں لی، اور آپ تمام حضرات سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ سب کو 2 جہان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔